ہم 2 ہفتے سے آپ کو پتہ ہی ہے کہ کون سی نیند سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اور کون سی نیند سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اس تعلق سے کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کر چکا ہوں۔ آج کی مجلس میں بھی کچھ باتیں اسی تعلق سے انشاءاللہ العزیز آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے، لیکن میری حسب عادت پہلے ایک منظوم کلام کہ جس میں ہمارے موضوع یعنی نیند کا تذکرہ ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ ذرا سی رات ڈھل جائے تو شاید نیند آ جائے، ذرا سی رات ڈھل جائے تو شاید نیند آ جائے، ذرا سا دل بہل جائے تو شاید نیند آ جائے۔ جن کو جلدی آتی ہے وہ جلدی بولتے ہیں محی الدین بھائی، ذرا سی رات ڈھل جائے تو شاید نیند آ جائے، ذرا سا دل بہل جائے تو شاید نیند آ جائے۔ ابھی تو کرب ہے، بے چینیاں ہیں، بے قراری ہے، ابھی تو کرب ہے، بے چینیاں ہیں، بے قراری ہے، طبیعت کچھ سنبھل جائے تو شاید نیند آ جائے۔ یہ طوفان اشکوں کا جو امڑ آیا ہے پلکوں تک، یہ طوفان اشکوں کا جو امڑ آیا ہے پلکوں تک۔ پلکیں جانتے ہیں نا؟ ہاں، ہمارے حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ عجیب و غریب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذہانت اور فطانت سے نوازا تھا، اور باتوں باتوں میں علمی نکات وہ پیدا کر لیتے تھے، اور لطافت و ظرافت کا مادہ بھی تھا، تو ایسی باتیں تو حضرت فرماتے تھے مفہوم یہ ہے کہ کار ہم چلاتے ہیں تو وائپر ہوتے ہیں، کیا ہوتے ہیں؟ وائپر، کہ کچھ کچرا وغیرہ آ جائے تو وائپر کیا کرتے ہیں؟ صاف کرتے ہیں، اور صاف کرنے کے لیے کیا چاہیے؟ پانی، ہے نا؟ پانی جو ہے ہم چھڑکتے ہیں، تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے بھی یہ وائپر بنائے ہیں، اور ذرا سا اندر کچھ کچرا چلا گیا، اب پانی ہم کیسے ڈالتے اس کے اندر؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی کا نظام پہلے سے بنا دیا کہ وہ صاف کر دیتا ہے۔ تو گویا ہماری یہ پلکیں کیا ہے؟ یہ وائپر ہے۔ پلکیں کیا ہے؟ وائپر ہے۔ اور یہ بھی اللہ کا کرم دیکھیے، ہماری گاڑی میں تو وائپر بار بار بدلنے پڑتے ہیں، اور یہاں اور اس میں دوسری بات کہ آدمی خوبصورت نظر آتا ہے۔ یہ پلکیں جو ہیں اس سے انسان کیا نظر آتا ہے؟ حسین و جمیل نظر آتا ہے، خوبصورت نظر آتا ہے۔ کوئی کاٹ ڈالے تو پھر دیکھیے آدمی اس سے رشتہ کاٹ ڈالتا ہے، کیا تو اللہ بہت ڈینجر دکھا دو سے ان کے ٹھکانوں کی دماغ ٹھکانا لاگتو نہیں ملے ہیں۔ ہاں، تو یہ پلکیں تو اللہ تعالیٰ نے عجیب نظام، پانی اندر خود پیدا کر دیا، اور کچرا آیا تو وہ کیا کر دے گا؟ اور یہ بھی اللہ نے سسٹم ایسا بنایا ہے، کئی مرتبہ تو یہ پلکیں اور یہ وائپر ایسی چیزوں کو، گرد و غبار کو اسماعیل بھائی آنکھ میں جانے ہی نہیں دیتے۔ کئی مرتبہ آپ دیکھنا ہمیں سوچنا بھی نہیں پڑتا، یعنی اللہ تعالیٰ نے باڈی میں نظام اتنا تیز بنایا ہے، اتنا فاسٹ بنایا ہے کہ ابھی ہم سوچے اس سے پہلے ہی وہ کیا ہو جاتے، پلکیں جھپک جاتی۔ اچھا، دوسری بات، پلکیں چھوٹی ہوں یا بڑی ہوں، اللہ تعالیٰ نے گویا یہ کیا ہے؟ ڈھکن بھی ہے۔ یہ کیا ہے؟ ڈھکن بھی ہے، کہ فرما دیا کہ نامحرم کو مت دیکھو۔ سعد اللہ صاحب کیا فرمایا کہ غیر محرم مرد عورت کو نہ دیکھے اور عورت مرد کو نہ دیکھے۔ تو اب
ہٹانے کے لیے فرمایا پورا چہرہ نہیں ہٹا سکتے تو کوئی بات نہیں، اللہ نے سسٹم میں کوئی بات نہیں کا مطلب یہ کہ وہ تو ہٹانا چاہیے، لیکن یہ کہ اس میں اگر دیر لگ رہی ہے، بھائی عمر رسیدہ ہے، بیمار ہے، کچھ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ ڈھکن ایسا بنایا ہے کہ ذرا سی پل کے جھپکے تو کیا ہو جائے گی، بند ہو جائے گی۔ تو یہ کہاں کہ یہ ڈھکن بھی ہے، یہ جو ہے وہ فائدہ ہے۔ اور دیکھیے علماء نے لکھا ہے، حضرت تھانوی نے بھی مفہوم یہ ہے، آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے لیکن بد نظری کا مرض نہیں جاتا، الا ماشاء اللہ۔ بدن میں کمزوری ہے، نانا بنی گیا، دادا بنی گیا، سب کچھ ہے، لیکن غیر محرم کو دیکھنے میں نفس کو لذت آتی ہے۔ ہاں بوڑھا ہو جاتا ہے۔ آپ تک کہوت بھی ہیں الیاس بھائی کہ واندرو، میں تو نہیں بولا میں نہیں بولا ہے بھائی، آپ لوگ بولے تو یہ میرے اوپر نہیں آنا چاہیے، آپ لوگوں نے بولا ہے، میں نے تو خالی اشارہ کیا، એટલે મેં કેમ કે આરીફભાઈ હોવું જોઈએ ને આપણા રાઈટ હેન્ડ જ હોવું જોઈએ બોલી દીએ ہیں اسلام الگ صاحب۔ تو ایسی جو ہے وہ بات ہے، تو کہاں کہ یہ بد نگاہی ایسا مرض ہے، اچھوں کو دیندار بھی ہوتے ہیں لیکن پھر بھی وہ غیر محرم کو دیکھتے ہیں۔ بلکہ اکبر الہ آبادی تو یوں کہتے ہیں، اکبر کا شعر ہے، اور اکبر نے تو شیخ اگر زو معنی لے لے تو ایک تو بڑی عمر کا، اور ایک یہ کہ پارسا، متقی، بزرگ، پرہیزگار ہیں، وہ بھی اگر شیخ کا وہ معنی لے تو ذاکر بھائی اکبر الہ آبادی نے لکھا ہے کہ شیخ خلاف سنت تھوکتے بھی نہیں، شیخ خلاف سنت تھوکتے بھی نہیں اور اندھیرے اجالے میں چکتے بھی نہیں۔ سمجھ آ رہا ہے؟ ایک طرف تقوا کا تو یہ عالم کہ جب تھوکیں گے حافظ امتیاز صاحب تو کیا ہے، دیکھیں گے کہ نہیں شریعت کے خلاف تو نہیں ہے، یہ عالم تقوی کا۔ اور دوسری طرف جیسے حضرت تھانوی نے لکھا ہے، مفہوم یہ ہے کہ ایک صاحب تھے سرکاری محکمے میں، عارف بھائی، تو صبح کے بعد ان کا معمول تھا فجر کی نماز کے بعد اشراق تک اٹھتے نہیں تھے مصلے سے، بالکل وہاں، اور مصلہ بچھا ہوتا تھا۔ ہمارے یہاں تو کارپیٹ ہے نا، یہی مصلہ بھی ہے لیکن یہ مصلہ الگ ہے۔ تو اس طرح کا وہ سرکاری محکمے میں تھے، داڑھی باڑی سب کچھ تھی، دیندار خود کو سمجھتے تھے، اور عادت تھی ان کی کہ فجر میں آنے کا اول صف میں اور جانے کا نہیں وہاں سے، کب تک؟ جب تک اشراق نہ پڑ لے۔ اور یہ مشہور تھا لوگوں کو کہ اندر خانے کام کرانا ہے، فائل نیچے سے اوپر لانی ہے اگر آپ لوگ اپنی زمین انڈیا بیچنے گئے ہو تو پھر یو کے کی قدر ہوتی، ارے થકવી લાગે હે। હા તો આપણે તો એવું કે ઝાકીભાઈ ઇન્ડિયામાં તો એમ કે ગમે તેટલી જાડી ફાઇલ હોય તો બી એના પર વજન મૂકવું જ પડે, નહીં તો ઉડી જાય। ઇકબાલભાઈ ખરું કે હે, નહીં તો ઉડી જાય પાના, એમ કે ગમે તેટલી ભારી ફાઇલ હોય આટલી જાડી કેમ નહીં, પણ તો બી ઉપર વજન તો મૂકવું જ પડે। हाँ वजन नहीं होगे तो कहीं नहीं था, नहीं तो પછી तो उड़ी जाए। तो नीचे से ऊपर लाना हो तो क्या करना होता है, हाँ यहाँ ऊपर ख्याल रखना पड़ता है तो फिर वो फाइल ऊपर आती है, वरना देखते भी नहीं। तो उनकी आदत थी कि रिश्वत भी लेते थे, लेकिन हजरत थानवी फरमाते हैं तकवे का ये आलम कि फजर के बाद से उठते नहीं थे मुसल्ले से, और रिश्वत कहते थे कि मैं हाथ नहीं लगाऊंगा। लोगों को पता था कि भाई काम होगा तो आते थे कि हजरत पे अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, हाथ नहीं लगाता, इशारा करते थे वो मुसल्ला उठाकर अशफाक भाई मुसल्ला उठाकर इशारा करते थे अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, कि भाई ये रिश्वत उसको कैसे मैं हाथ लगाऊं, लेकिन क्या है कि नीचे रख दो। तो खैर एक तरफ शेख का, और ये भी याद रखिए थूकना बात सही भी है, शरीयत की तालीम ही है, याद रखो किबले की तरफ नहीं थूकना है। किबले की अजमत और अहमियत क्या है अताउर रहमान साहिब शरीयत ने बताई है, कहा कि किबले की तरफ मत थूको। अच्छा कभी किबले की तरफ थूकने की नौबत आ जाए, भाई कोई और ये है नहीं तो कैसे थूको, तो फिर ये किताबों में लिखा है, मेरी तरफ देखो,
کہ آدمی مونڈی نیچے کر کے کیا کرے گا؟ نیچے تھوکے گا. اچھا تھوک کے اور بازو کا تو ماشاءاللہ وہ انڈے کی زردی جو ہوتی ہے تو ماشاءاللہ بلغم یلو ہیں پیلے پیلے اور ویسے ہی چل دیتے. نہیں، شریعت نے منع کیا ہے کہ اگر آپ تھوکے ہیں. دیکھیے یہ قوم، دیکھیے ہر قوم میں لوگ اصول کے فالو کرنے والے بھی ہوتے ہیں، توڑنے والے بھی ہوتے ہیں، لیکن اکثریت ان لوگوں کی دیکھنا کہ اگر وہ ڈاگ لے کر جا رہے چودھری صاحب، کتا ساتھ میں ہے، لیکن اگر اس نے ٹوائلٹ کر دیا راستے میں تو وہ فوراً ان کے پاس ہوگا، وہ کیا نکالیں گے فاروق بھائی؟ کیا بولیں گے اس کو؟ گلوز جو ہے وہ نکالے انہوں نے، اور اس سے وہ شرم محسوس نہیں کریں گے، اندر رکھیں گے اور وہ چل رہے ہیں. ارے وہ اس میں شرم محسوس نہیں کرتے. اس لیے ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ ان میں دیکھیے وہ اوصاف محی الدین بھائی اللہ نے رکھے ہیں جو مسلمانوں میں ہونے چاہیے. خالی ان میں ایمان نہیں ہے، ہم میں ایمان ہے، اور جتنی معاشرتی احکام ہیں، اخلاق ہے، وہ ہے ہی نہیں. میں آپ اس میں سب شامل ہے. ہم ہوئے، تم ہوئے کہ میر ہوئے، سب اس کی زلفوں کے اسیر ہوئے. تو ویسی جو ہے وہ بات ہے. تو یہ سکھایا کہ اگر تھوکو تو فرمایا اس کو دفن کر دو. تھوک کو کیا کرنا ہے؟ دفن کرنا ہے. دفن کرنے کا کیا مطلب؟ اس پہ مٹی ڈالو. اس پہ کیا ڈالو؟ مٹی جو ہے ڈالو. اب سعد اللہ صاحب کہیں گے کہ مول صاحب اگر یہ تھوکے تو یہ تو مٹوڑ ہو ہی نہیں. ویلڈ کوشچن. تو وہ کیا کرے بھائی؟ ٹیشو وغیرہ لے لو. وہ کیا کر دو؟ اس پر وہ رکھ دو. ٹیشو عام طور پر جو ہے وہ ہوتا ہے کوئی ایسی چیز، یا پھر ایسی جگہ تھوکو ہی مت. ہاں. اور اب تو یہ بھی انڈیا بنتا جا رہا ہے. ابھی نیوز میں واٹس ایپ پہ کسی نے مجھے اسماعیل چچا بھیجا تھا کہ یو کے کو بھی اب لوگ، اور یہ الفٹ کا تھا، الفٹ ساری دیواریں پان کھا کر اور انڈیا جیسا حل کر دیا. یہاں کا رپورٹر نے باقاعدہ رپورٹنگ کیا، یعنی ایسی بات بھی نہیں کہ کسی نے پرائیویٹ ویڈیو بنایا، نہیں، وہ پوری رپورٹنگ کی. گجراتی نیوز والا شاید ہوگا میرے پاس ابھی. تو انہوں نے کہا، تو اس پہ اب پھر وہاں کی جو کاؤنسل ہے انہوں نے سمجھانے کے لیے گجراتی میں بھی بورڈ مار دیا کہ અહીંયા પાન ખાઈને કે પાન પરાગ ખાઈને વિમલ ખાઈને માણેક ચંદ وہ انڈیا میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ اونچے لوگ اونچی پسند کھاؤ مانک چند. تو خیر بہرحال وہ ہوتا ہے. لیکن دیکھیے انڈیا جیسا حال، اس کنٹری کو بھی ہم لوگ ویسا ہی کر رہے ہیں. کسی کی دیوار پہ تھوک نہیں سکتے، یاد رکھنا. لیکن یہ تو وہ تھوکا ہوا ہوتا ہے. ہم اپنی گھر کی دیوار پہ تو نہیں تھوکتے اور دوسروں کو نہیں تھوکنے دیتے. تو پھر دوسروں کے لیے اب یہاں بھی دھیرے دھیرے جو ہے وہ ویسی حالت. اب برمنگھم میں ابھی گیا ہوا تھا، اللہ اکبر، اتنا کچرا پتہ چلا کہ وہاں کی کاؤنسل کیا ہو گئی، پیسے ہی نہیں ہیں، بینکرافٹ ہو گئے، اور سب وہ اس پہ گئے، کیا بولتے ہیں اس کو، اسٹرائک پہ گئے ہوئے. ہاں اتنی گندگی. ابھی میں دیکھ کر آیا، جانا ہوا تھا درمیان، اور کسی نے بتایا بھی، پھر مجھے بتایا بھی تھا اور دیکھا بھی جو ہے وہ. تو ایسی حالت میں وہ ہو رہی ہے. تو خیر بہرحال شریعت کی تعلیم یہ ہے. اور ہمارے بڑے یعنی ایسا انہوں نے احتیاط کیا کہ میرے اور آپ کے لیے یقین کرنا مشکل، یعنی عمل کرنا تو ہے ہی مشکل میرے اور آپ کے لیے نہیں پڑے، لیکن کیا ہے یقین کرنا بھی مشکل کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے. حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے حالات میں لکھا ہے کہ کسی کے پاس الیاس بھائی ان کے پیسے نکلتے تھے، قرض دیا تھا. کیا دیا تھا؟ قرض دیا تھا. اب قرض مانگنے کے لیے گئے. قرض مانگنے کے لیے جب گئے ہیں تو موسم گرما تھا، دھوپ تھی، بلا کی تیز دھوپ، اور وہ جو گھر والا تھا تو وہ باہر ایسی چیزیں بنائی ہوئی ہوتی ہے کہ اس کا سایہ وہاں تک ہو اور گرمی نہ لگے. تو حضرت نے نوک کیا اور پھر باہر چلے آئے. وہ جو اس میں کیا بولتے ہیں اس کو، وہ جو بنایا ہوا ہوتا ہے، سمجھ گئے نا آپ لوگ کیا کہنا چاہتا ہوں. تو کسی نے پوچھا کیوں؟ تو فرمایا کہ مجھے اس کے پاس سے رقم لینی ہے، پیسے لینے ہیں، اور میں نے اس کو قرض دیا ہے، لیکن میرے لیے اس کی جو پراپرٹی ہے، اس کی جو ملکیت ہے، اس سے فائدہ اٹھانا یہ سود کے زمرے میں آتا ہے. کہ یہ میرے لیے جائز نہیں. یہ ان کا تقویٰ تھا، یہ ان کا تقویٰ تھا. باقی کوئی منع نہیں کرتا، کوئی منع نہیں کرتا، لیکن وہ بات جو ہے وہ ہے. تو خیر کبھی تھوکے بھی تو کیا کرنا ہے. ہاں
اچھا کبھی نماز کے اندر بھی ایسا ہو جائے تو فقہا نے مسئلہ لکھا، یاد رکھو، بعض مرتبہ عمر زیادہ ہو گئی آدمی کی یا بیمار ہے تو تھوک آتا رہتا ہے، کھانسی آتی ہے اور پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے، تھوک آتا ہے اور نماز میں ہے تو ٹیشو ساتھ میں رکھا کرو، یا کوئی بھی ایسی چیز، تو کوئی بات نہیں نماز میں، اور پھر کیا کر لیا، اس کو جیب میں رکھ لیا ایک ہاتھ سے. عمل کثیر نہیں کرنا ہے. آپ جانتے ہیں نا عمل کثیر سے نماز امتیاز بھائی کیا ہو جاتی ہے؟ تو عمل کثیر نہیں کرنا ہے. اب میں نے یہ مسئلہ بتایا، اس کا مطلب نہیں کہ مغرب سے آپ شروع کر دو عمل. یہ ایمرجنسی ایگزٹ ہے کہ کبھی ایسی بات کیا ہے پیش آ جائے، کبھی ایسا ہو جائے تو بھائی اب آگے بڑھنا مشکل ہو رہا ہے تو کیا کرو، تھوکو منہ یہ کر کے نیچے کر کے اور اس کو کیا رکھ دو. خیر بہرحال میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ بد نظری یہ بڑا خطرناک مرض ہے. بہت اخیر میں 3 بیماریاں علماء نے لکھا ہے، مفہوم یہ ہے کہ جیسے ظاہری بیماریاں ہوتی ہے کہ کسی کو سر درد کر رہا ہے، کسی کو پیٹ درد کر رہا ہے، کسی کو پاؤں درد کر رہا ہے، کسی کو بخار ہے، اللہ سب کو سلامت رکھے، سب کی چھوٹی موٹی بیماری سے میری آپ کی سب کی حفاظت فرمائے. لیکن ایک ظاہری بیماریاں بھی ہے اور ایک باطنی بیماریاں. کیا ہے؟ اندر باطنی بیماریاں بھی ہیں. تو باطنی بیماریاں بھی کئی ہیں، ان میں علماء نے لکھا کہ 3 بیماریاں بڑی خطرناک ہیں. 3 بیماریاں. بھائی اسماعیل کتنی بیماریاں؟ 3 بیماریاں بڑی خطرناک ہے. فرمایا کہ یہ جاتے 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 جاتی ہے، یہ ایک دم سے نہیں جاتی. اس میں میں بھی شامل ہوں، آپ کا نہیں پتا مجھے. یہ جاتے جاتے جاتی ہے 3 بیماریاں. کون سی 3 بیماریاں؟ ایک حسد، جیلیسی، جلن، حسد. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اخیر میں قرآن میں وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، حسد بڑی خطرناک. اور حسد یہ بھی عجیب بات ہے، غیروں سے زیادہ اپنے کرتے ہیں. انہوں نے بات صحیح ہے کہ غیروں سے زیادہ کیا ہے، اپنوں کو جو ہے وہ حسد ہوتا ہے. اس لیے یاد رکھو 2 باتیں الگ الگ ہے، لوگ اس کا خیال نہیں رکھتے. ایک حدیث میں حضور نے فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کوئی نعمت دے تو حدیث کے الفاظ ہے کہ مفہوم یہ ہے کہ اللہ کوئی نعمت دیتا ہے تو اس کا اثر آدمی کے اندر نظر آنا چاہیے. اس کی رہن سہن میں اگر اللہ کیا دیتا ہے، نعمت دی ہے تو رہن سہن میں نظر آنا چاہیے. اللہ نے نعمت دے رکھی ہے لیکن کپڑے کیسے پہنتا ہے؟ بالکل اپنے یہاں جو وہ کون پہنتے ہیں، مارواڑی لوگ ہیں الیاس بھائی، مارواڑی لوگ جیسے پہنتے ہیں، اور وہ کیا بولتے ہیں کہاں کے ہوتے ہیں وہ کاٹھیاواڑی لوگ ہیں، تو وہ جیسے فاروق بھائی پہنتے ہیں ویسے کپڑے کہ بالکل پھٹے پرانے. تو کہا کہ نہیں، اللہ نے نعمت دے رکھی ہے. تو ایک حدیث یہ ہے. دوسری حدیث یہ ہے کلو ذو نعمت محسود او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفہوم یہ ہے ہر نعمت والے سے حسد کیا جاتا ہے. کیا فرمایا؟ کہ کسی کو اللہ تعالیٰ نے نعمت دی ہے تو حاسدین خود بخود پیدا ہو جاتے ہیں، ہمیں پیدا نہیں کرنے پڑتے. جیسے موسم 12 آتے ہیں تو مینڈک خود بخود نکل آتے ہیں، خود بخود پیدا ہو جاتے ہیں نا. اسی طریقے سے وہ بعض موسم میں انڈیا میں آپ دیکھیں گے کیڑے مکوڑے کیا ہو جاتے ہیں، خود بخود پیدا ہو جاتے ہیں. تو حاسدین کو پیدا نہیں کرنا پڑتا، وہ کیا ہوتے ہیں، خود بخود پیدا ہو جاتے ہیں. تو فرمایا کہ اللہ کوئی نعمت دے تو اس کو چھپاؤ. ایک طرف کیا فرمایا، ظاہر کرو، دوسری طرف کیا فرمایا، چھپاؤ. اب دونوں میں تدبیر لینا، یعنی رہو اس طرح کہ بھائی ویسا نہیں کرنا ہے. وہ ایک صاحب فاروق بھائی مفتی سعید احمد صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ، مجھے نام بھی پتا ہے لیکن میں نام نہیں لے رہا، تو بیٹھے ہوئے تھے، میں بھی حضرت کے ساتھ تھا اشفاق بھائی کمرے میں. تو وہ کہنے لگے کہ حضرت میں تو جب بمبئی دہلی جاتا ہوں اور گھومنے جاتا ہوں، بڑے مالدار ہے وہ ہمارے علاقے میں، تو کہنے لگے کہ میں تو تاج محل بھی گھومنے جاتا ہوں تو وہ ٹکٹ لینے پڑتی ہے، تو کہ ایسے کپڑے پہنتا ہوں کہ انڈیا والے بھی پہنتے ہوں. ہیں سعد اللہ صاحب اسپیشل خالی اس وقت کب جب وہ لائن میں کھڑے رہنا ہے. اب جو نہیں 200-300 روپیہ دوستی بیچارہ باوا وہ کرے بول رہا ہے کہ ایسے کہ وہ پوچھے ہی نہیں
کہ بھائی تم UK سے آئے ہو, باہر سے آئے ہو ہیں, یا پھر یہاں کے, اس مطلب وہ پوچھتے ہیں نا وہ لوگ, ہاں وہ بات ہوتا ہے, وہ پہچان جاتے ہیں. ہمارے محمد بھائی چینسبری پارک میں رہتے ہیں, تو وہ بھی مجھے انہوں نے سنایا 1.5-2 ہفتے پہلے ان کی والدہ بھی بیمار ہو گئی, تو وہ ہسپتال میں تھی, وہ انڈیا جانے والا تھے. میرے اوپر فون آیا کہ مقصد دعا کرو انڈیا جمع میں سے مانے وہ تھے پوچھے, تو میں اس وقت એવું કીધું, મેં કે જો ના ચાલ્યા ને તો હવે તો હોસ્પિટલના નામ બી અજીબ અજીબ. નવસારી સુરતમાં એક હોસ્પિટલનું નામ ઓરેન્જ ને બીજાનું એપલ. કાટવાની વાત है, नाम ही ऐसा चौधरी साहब. अब अस्पताल का भी कि भाई काटो एप्पल को भी, कि या तो निचोड़ो, वो क्या कहेंगे ऑरेंज, या एप्पल है तो काटो, तो निचोड़े जिन्हें काटे भी ये लोगों. तो मैंने उनको कहा कि जाकर यूं मत कहियो आप कि मैं इंग्लैंड से आया हूं. मैंने कहा मत बताना, और वालिदा को भी बोल देना, फैमिली को भी, कि इस तरह आपसे बर्ताव करे कि पता ही नहीं चले. तो मुझे कहने लगे कि हाँ मौल साहब મને एक्सपीरियंस છે એનો, કે મને એક્સપિરિયન્સ છે એમ કે એનો, એમ કે અગાડી એવું થયેલું મારા હાથે. પછી મને હજી વાત કહેવા લાગે, મને કે મોણ સાહેબ એવા હારા જાય તેવા નહીં મળે. મેં બી એમ કે કપડા એમ છે કે એવા भी नहीं, जरा चाचा बेचारा टिकट बचावा हारू पहरी गया, तो कि मैं ऐसे पहनते हूँ, लेकिन इनकी भी निगाहें ऐसी कि वो कम वक्त पहचान जाते हैं. बोली से आप इंडिया में पैदा करा तो भी अच्छा, हाँ. तो कहा कि वो तो पहचान जाते. मैंने कहा अब तो फिर क्या किया जाए. तो ऐसी जो है बात है. इसलिए अल्लाह नेमत दे तो छुपाओ. आपने इंडिया में जमीन बेची है, બધા નહીં BBC લંડન બનવાનું શું કામ, તો કે આપણું તો વિંગુ કરોડોમાં ગયું. વગર લે દે હાસી पैदा करे. भाई चुपचाप બેહી રહી महिला तो हैं, मिले हैं तो चुपचाप रहो. क्यों हासी दिन पैदा करते हो? क्यों लोगों को बता रहा हो कि इतने की जमीन बिकी है, इतने की दुकान बिकी है, इतने का मेरा मकान बिका है, इतना मुझे जो है वो मिला है? नहीं, वो हासिदीन पैदा होंगे. हाँ, अल्लाह ताला ने कोई नेमत दी है तो रहन सहन में क्या आनी चाहिए? नजर, वो जो है वो आनी चाहिए. वो दोनों बातें अलग है. तो एक हसद की बीमारी बहुत देर में निकलती, याद रखना. नंबर 2 तकब्बुर, आई एम समथिंग, बल्कि आई एम एवरीथिंग, कि मारा जीव कोई છે જ नहीं है. वो कहते हैं कि हम चूमन दीगरे ने, फारसियान कहते हैं कि जो तकब्बुर कर रहा होता है वो कहते हैं कि वो कह रहा होता है कि हम चूमन दीगरे ने. तो मेरे एक उस्ताद मरहूम हो गए औरंगाबाद के थे, अल्लाह मरहूम को गरी के रहमत करे, फरमाते थे कि यूं कहो कि हम चूमन गी डरे ने. तो दूसरी ये बीमारी. तीसरी बीमारी बहुत देर में जाती है, बदनिगाही, बदनजरी. और इस मुल्क में याद रखना, इस मुल्क में याद रखना बड़ा मुश्किल है. आंखों पे, निगाहों पे, नजरों पे कंट्रोल करना बड़ा जो है वो मुश्किल है. इसी तरह मुश्किल हो गया है उम्रे में. उम्रे में हजारों आदमी होते हैं, हज में अब हजारों आदमी होते हैं, औरतें भी होती है. तो वहां पर भी क्या है, नजरों की जो है वो हिफाजत करो. हाँ, नजरों की क्या की जाए, वो हिफाजत की जाए. खैर बहरहाल मैं आपको ये बता रहा था कि अल्लाह ताला ने ये ऐसा बनाया है पलकों को कि आदमी बंद करना चाहे तो फौरन क्या हो जाए, वो बंद हो जाए. कल अल्लाह ताला के सामने उज़र पेश नहीं कर सकेंगे कि अल्लाह मैं बदनिगाही से इसलिए नहीं बच सका कि मैं उसको बंद नहीं कर पाता. तो फौरन क्या कर दो, उसको जो है वो बंद कर दो. बहरहाल तो शायर ये कहता है कि जरा सी रात ढल जाए तो शायद नींद आ जाए, जरा सा दिल बहल जाए तो शायद नींद आ जाए. अभी तो कर्ब है, बेचैनियां हैं, बेकरारी है, तबीयत कुछ संभल जाए तो शायद नींद आ जाए. ये तूफान अश्कों का जो उमड़ आया है पलकों तक, किसी सूरत ये टल जाए तो शायद नींद आ जाए. बहरहाल नींद. फारूक भाई ने हमारे मसला पूछा था गुज़िश्ता मजलिस जब खत्म हो रही थी कि टेक लगाने से वुजू टूटता है या नहीं. तो पहले वो सुन ले, फिर कुछ बातें जो है वो अर्ज करेंगे. पहले उसूली बात समझे आज भी. देखिए आपको मैंने पीछे भी बताया था कि ऊंग और नींद में जाकिर भाई क्या है, फर्क है. और इस मजलिस में जाकिर भाई से अच्छा कोई नहीं जानेगा इसको. थके हारे बेचारे आते हैं, अल्लाह जज़ाए खैर दे हैं. हाँ,
آپ لوگ جو آتے ہیں یہاں بیٹھتے ہیں کام پر سے جاب پہ سے آسان نہیں ہے، پورا دن آپ کام پر سے آئے ہوتے، اتنی گرمی ہے، تھکان ہے، اور پھر بھی مجلس میں بیٹھنا ہے. ہاں یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، کرم ہے اور آپ کا احسان ہے. بہرحال اللہ آپ کو جزائے خیر دے دونوں جہان میں، اور یہ چیز ہماری ذریت میں، ہماری جنریشن میں بھی اللہ باقی رکھے. بہرحال پہلے بتاؤ پھر آگے چلتے ہیں. ٹیک پر آتے ہیں، لیکن پہلے آپ کو اونگ اور نیند میں فرق بتایا تھا. اونگ کسے کہتے ہیں؟ نہیں، جو میں نے بتایا وہ بتاؤ. 2 مرتبہ آپ کو بتا چکا ہوں. جو کو تے تو فروج ہیں. ہاں یہ ہوئی نا بات، یہ ہوئی بات کہ اونگ اسے کہتے ہیں کہ قریب میں اطراف میں لوگ بات چیت کر رہے ہیں. محی الدین بھائی تو کیا سمجھ آ رہا ہے؟ الفاظ سمجھ آ رہے ہیں، مطلب سمجھ میں پورا نہیں آ رہا ہے. ہو سکتا ہے کہ کچھ مطلب بلال بھائی کیا ہے کہ وہ سمجھ آ جائے، کچھ آ جائے، لیکن پورا سمجھ میں نہیں آتا. اس کا مطلب کہ آدمی ابھی کس میں ہے؟ اونگ میں ہے، اور اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. آپ کو میں نے ایک دلیل دی تھی، حدیث پاک پیش کی تھی کہ حدیث پاک میں ہے، ابو داؤد شریف میں بھی ہے، مسلم شریف میں بھی ہے. کان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ينتظرون الصلاة فينغمسا حتى تخفق رؤوسهم ثم يقومون إلى الصلاة. مفہوم یہ ہے کہ حضرات صحابہ کرام نماز جماعت سے پڑھنے کے لیے امام جو سید الانبیاء ہے، سید الامام ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا کرتے تھے؟ انتظار کرتے تھے، ویٹ کرتے تھے. صحابہ کرام کیا کرتے تھے؟ ویٹ کرتے تھے. دیکھیے حضور کے زمانے میں جیسے ہمارے یہاں یہ نمازوں کے ٹائم ٹیبل یہاں لکھے ہوئے ہیں، اس طریقے سے لکھے ہوئے نہیں ہوتے تھے. ٹائم ٹیبل آج بھی آپ چلے جائیے حرمین شریفین میں کوئی ٹائم لکھا ہوا نہیں ہوتا. امام صاحب آئیں گے اور نماز جو ہے وہ ہوگی. وہاں آج بھی کوئی ٹائم لکھا ہوا نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب ہمیں لکھنا پڑتا ہے کیونکہ لوگوں کو جاب پہ جانا ہے، کام کاج ہے. اور پھر یہ کہ لوگ اگر نہیں لکھیں گے تو آئیں گے کیسے؟ کب آنا ہے کب نہیں آنا ہے. میرے گھر کے قریب جو مسجد ہے ہمارے ترکیہ بھائیوں کی، وہ ولیدہ سلطانہ ایسا کچھ نام ہے نا. تو وہاں میں جب وہاں رہنے کے لیے گیا تو اسماعیل بھائی کوئی ٹائم نماز کا فکس تھا ہی نہیں ان کا. تو اب لوگ آتے تھے، دیکھا کہ نہیں ہے، پڑھ کے چلے جاتے تھے، جماعت ہوتی نہیں. اللہ جزائے خیر دے. ہمارے بعض لوگ ان کو رشید بھائی ڈایا بولتے ہیں اور بعض لوگ احمد بھائی بولتے ہیں، وہ سن بھی رہے ہوں گے شاید. ہاں تو اللہ تعالیٰ ان کا سایہ بعافیت تعدیر ہمارے سنوں پر قائم رکھے. اللہ نے بڑی خوبیوں سے نوازا ہے ہمارے جو ہیں رشید بھائی یا احمد بھائی ڈایا، جو بھی آپ کہہ لیں. ہمارے حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب لاجپوری رحمۃ اللہ علیہ ہمارے گاؤں میں بھی ڈایا سرنے میں ہے، اور بڑے عالم گزرے حضرت مولانا ابراہیم ڈایا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بڑے عالم گزرے ہیں. تو حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مولانا آپ خود بھی ڈایا اور آپ کا سرنیم بھی ڈایا. آپ خود بھی کیا ہے؟ اقبال بھائی گجراتی میں کیا بولتے ہیں؟ امتیاز بھائی ڈایا بولتے کس کو بولتے ہیں؟ ڈایا کہ جے کوئی نے چھیڑے نہیں کوئی انہیں چھیڑے تو بیچارے چھیڑے نہیں. ہاں نہیں یہ کوئی نہیں چھیڑے، نہیں انہیں کوئی چھیڑے تو ہاں. تو خیر بہرحال ڈایا تو حضرت فرماتے تھے. اور اسی طرح ہمارے حضرت مذاق میں ظرافت کے طور پر حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دلیوی رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے جو مفتی عمر فاروق صاحب ہے دامت برکاتہم العالیہ، ان کے خسر حضرت مولانا سید احمد بزرگ. تو ان کی سرنیم تو نانا ہے لیکن مشہور ہے وہ بزرگ سے. تو بڑی بے تکلفی تھی مولانا سید احمد بزرگ رحمۃ اللہ علیہ سے کس کی؟ مولانا ابرار احمد صاحب دلیوی رحمۃ اللہ علیہ کی. اور حضرت کو بڑا ناز تھا مولانا سید احمد بزرگ کو، مولانا ابرار صاحب پہ.
اور جب کوئی مہمان UK سے، امریکہ سے، باربیڈوس سے، کینیڈا سے، یعنی باہر کے ملکوں سے آتا تھا ڈابیل جامعہ میں، تو حافظ امتیاز حضرت کے حالات میں لکھا ہے کہ وہ محتمہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا میرے وقت میں، وہ دورہ گشت کراتے ہیں، بتاتے ہیں کہ یہ استاد یہ بنا. تو حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک عجیب انداز سے تعارف کراتے تھے. حضرت مولانا کی نگاہ یہ تھی، سوچ یہ تھی کہ آگے جا کر یہاں کے جامعہ کے شیخ الحدیث کون ہوں گے؟ مولانا ابرار احمد صاحب ہوں گے دہلوی رحمۃ اللہ علیہ. تو بے تکلفی بھی تھی. تو بزرگ، تو حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے حضرت مولانا سید احمد بزرگ سے کہ حضرت ہمیں تو بزرگ بننے کے لیے 40 سال، 50 سال، 45 سال، 30 سال کم و بیش خوب پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں. شیخ سے بیعت ہوئے پھر خوب پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں. تم کو بہت اچھا، پیدا ہوئے نہیں کہ بزرگ. نہیں سمجھ، سر نے بزرگ ہو گیا نا، تو ابھی بچہ پیدا ہوا تو چلو نام رکھ دیا کہ احمد، محمد ہے، کیا ہے حامد، تو سرنیم کیا لگی بھائی بزرگ. تو پیدا ہوتے ہی کیا ہو گیا. تو ہمارے ایک مولانا بلیک برن میں ہے، تو ان کی سرنیم داڑھی والا. تو مجھے ملے ایک دن، تو مجھے کہنے لگے کہ مول صاحب ہماری فیملی ماشاء اللہ ان کے ورسوں تھے گیا پر ایک بھی وہ پیدا نہیں تھے جو داڑھی والوں نہیں ہوئی. سمجھے اس بار کہتا کیا کہنا چاہتے، یعنی اگر داڑھی نہیں بھی تھی پھر بھی داڑھی والا. سرنیم کیا ہے؟ داڑھی والا ہے. ہمارے ایک بزرگ نے کتاب لکھی حافظ یوسف صاحب، تو میں نے ان سے پوچھی ہمارے مولانا سے، تو میں نے کہا یار آپ نے کچھ لوگوں کی سرنیم لکھی کچھ کی نہیں لکھی. دیکھیے مولانا صاحب کہاں لکھے اپنے تھا تو کاندا والا نے بٹاکا والا ہے چودھری صاحب. تو کہا اب ایسی سرنیم کو کیسے لکھیں گے؟ تو ایسی جو ہے وہ سرنیم ہے. خیر مزاق کی بات ہے یہ، جیسے ہے سرنیم، لیکن بہرحال تو کہا کہ اب جو ہے اس کو کیسے لکھا جائے ایسی سرنیم کو. تو کیا ہمارے یہاں تو ریکارڈ ہے کہ کوئی ایسا ہماری فیملی میں نہیں ہے جو داڑھی والا نہ ہو. ایک اور ہمارے شاعر ہے یہیں پر اس ملک میں، کہاں ہے نام نہیں رہتا، تو وہ ہمیں کہنے لگے کہ مول صاحب خبر نہیں کیوں نصیب છે એમ કે અમારા તો પોયરો જવાનો હોય તો બી ગરડો. گرڈا سننے میں گرڈو سمجھے نا، کوئی گارڈا بولتے ہیں کوئی گرڈا، تو کہاں کہ ویسا حال ہے. خیر بہرحال تو انہوں نے پھر جو قریب میں ہماری جو مسجد ہے تو ٹائم ٹیبل سیٹ کر دیا. تو ماشاءاللہ لوگ نماز میں آتے ہیں، کئی لوگ ہوتے ہیں، تو نماز ٹائم سیٹ کرنا پڑتا ہے. اب حرم شریفین میں کیا ہے، وہاں تو دکاندار کو بھی دکان نماز کا ٹائم ہوگا، اذان ہوگی تو کیا کر دینا پڑتا ہے بند. اب اس کے پاس کوئی چارہ ہی نہیں ہے، اب اس کو کوئی ضرورت ہے ہی نہیں کہ ٹائم کیا کیا جائے. اذان ہے، اذان کیا ہے، یہی ٹائم ہے. اذان یہ مستقل ٹائمر ہے. میں اور آپ تو نماز کے لیے موبائل میں جو ٹائمر ہے اس میں ٹائم جو ہے ہم رکھتے ہیں، یا پہلے اس سے پہلے موبائل نہیں تھی تو کیا تھی، وہ گھڑی جو ہے وہ ہوتی تھی الارم. لیکن اسلام میں اذان یہ مستقل الارم ہے. جب ہو گیا وقت، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان بھی کر دیا صحابہ کرام کی صفت کہ کیا تھی وہ. کیا صحابہ کرام کھیتی نہیں کرتے تھے؟ کرتے تھے. تجارت نہیں کرتے تھے؟ کرتے تھے. ارے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے اتنا مال دیا تھا، اتنا مال دیا تھا کہ بل گیٹس بھی کوئی نہیں ان کے سامنے. اور خود عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذاکر بھائی فرماتے تھے مفہوم ہے کہ اللہ نے مجھے کتنا مال دیا ہے خود مجھے نہیں معلوم. اتنا اللہ نے دیا ہے کہ مجھے نہیں معلوم کہ اللہ نے مجھے کتنا دیا ہے. کرتے تھے وہ بھی تجارت کرتے تھے. بلکہ علماء نے یوں لکھا ہے للاکثر حکم الکل، اس اعتبار سے کہ یہ جو مدینہ منورہ کے لوگ تھے انصار، وہ کیا تھے، کھیتی باڑی. اور مہاجر مکہ مکرمہ والے وہ کیا تھے، تاجر. اسی لیے عبد الرحمن بن عوف کیا ہے، انصار ہے کہ مہاجر ہے، مہاجر ہے. وہاں حضرت کچھ لے کے نہیں گئے، خالی ہاتھ. کیا گئے، خالی ہاتھ لے کے گئے. ہمارے یہاں ایک محاورہ ہے، ہمارے بڑے بوڑھے بولتے تھے کہ بعضوں کی، خیر یہ تو ہندو لوگ مانتے، ہم نہیں مانتے، لیکن وہ بولا جاتا ہے آپ کو سمجھانے کے لیے صدیق بھائی.
હા, હવે સિદ્દીકભાઈની ગાડી રોજ લેટ આવે. જ્યારથી ઇન્ડિયા આવેલા છે ત્યારે સુસ્ત થઈ ગયેલા છે. લોકલ ગાડી કે મોરોલીથી બેહવાનું અશફાકભાઈ રાતના તો સવારે પહોંચાડે. हमारे उस्ताद फरमाते थे उसका नाम लोकल क्यों, तो कहा कि आज रात बैठो लो कल पहुंचाएगी, इसलिए लोकल. तो वो कल फिर मुंबई सेंट्रल पे जो है वो पहुंचाती है. तो सिद्दीक भाई ने और टाइमर सही થતું જ નહીં. રોજ ગાડી છેલ્લે ચૂપચાપ એવા આવીને બેસી જાય. तो खैर बहरहाल क्या कह रहा था, हाँ, कि ये तिजारत और तिजारत में अल्लाह ने बरकत दी, याद रखना. हाँ, इस्लाम भी इसको पसंद करता है कि आदमी ताजिर हो, तिजारत जो है वो करे, इसको पसंद करता है. तो अब्दुर्रहमान बिन औफ कुछ लेकर नहीं गए, जिनके साथ भाईबंदी कायम की, भाईचारा, उखुवत के दोनों भाई भाई है, ख्याल रखना है. तो कहा कि एक मकान में 2 है, एक आपका एक मेरा, खेत 2 है, कहा कुछ नहीं चाहिए, तुम खाली मुझे बाजार का रास्ता बता दो. क्या बता दो कि मुझे बाजार का रास्ता बता दो, मुझे आता है. जैसे हमारे यहाँ मशहूर है इंडिया में और वर्ल्ड वाइड अब है कि गुजराती पाक्का ताजीरो हैं. एम भी अपना गुजरातना वाणिया मशहूर हैं. हाँ, गुजराती एक कोई तो वो हारू, 2 हाथे थाय तो પછી આખી દુનિયા નહીં લી લાગે. समझ रहे. तो हाँ, तो खैर बहरहाल तिजारत उनकी गुत्थी में पड़ी थी. तो हमारे यहाँ कहते हैं कि बाज लोगों की हाथ की रेखा ऐसी होती है, उसको रेखा बोलते हैं. लकीर हाथ की क्या है, रेखा. तो बड़े बूढ़े बोलते थे ऐसी किस्मत ये कि किसी धंधे में, यानी वो मिट्टी को भी हाथ लगाए तो आरिफ भाई क्या बन जाए, सोना बन जाए. ये है, ये हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ थे. कोई बिजनेस उसमें उन्होंने हाथ लगाया, कोई बिजनेस, कोई तिजारत शुरू की, अल्लाह ताला ने बरकत ही बरकत. ड्यूसबरी में एक साहिब मुझे मिले, हमारी रिश्तेदारी होती है. तो कहने लगे कि मौलवी साहब હવે મેં એવું ચાહું કે યાર બહુ પૈસા કમાઈ લીધા, બહુ થઈ ગયું, તો જાણે જોઈને હવે એવું કરું કે કોઈ એવો ધંધો કરું કે હું ખોટ ખામ. દુનિયામાં હવે બી નમૂનામાં બોલ, दुनिया में नमूना भी है कि इतना अब हो गया है, बहुत है भाई इस्माइल थे कि अब મને એવું થાય કે યાર બધામાં જ નફો તો મારે ખોટ ખાવું. તો કે મેં જાણે જોઈને એવો ધંધો ખોલું, પણ ખબર નહીં કે મારી હાથની રેખા એવી છે કે નિયત ખોટ ખાવાની તો ફાયદો જ થાય. तो ऐसा जो है वो होता है. तो हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ का ये मामला था. कोई बिजनेस शुरू किया, कोई काम शुरू किया, बरकत ही बरकत, बरकत ही बरकत, बरकत ही बरकत इतनी थी. कुरान ने क्या कहा सहाबा के ताल्लुक से, एक अंसार वो क्या थे, फार्मर, खेडूत, किसान, और एक ये मुहाजिर वो क्या थे, ताजिर, बिजनेसमैन. कुरान कह रहा है, गालिबन हाफिज इम्तियाज 18वां पारा, कुरान क्या कह रहा है कि फी बुयूतिन अज़िन अल्लाहु अन तुरफ़अ व युज़कर फ़ीहा इस्मुहु युसब्बिहु लहू फ़ीहा बिलग़ुदुव्वि वल आसाल रिजालुन ला तुल्हीहिम तिजारह. ये है रिजालुन ला तुल्हीहिम तिजारह वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाह व इक़ामिस सलाति व ईताइज़ ज़कात. तो फरमा दिया कि ऐसे लोग भी है जो बिजनेसमैन हैं, खरीदो फरोख्त करते हैं, लेकिन अल्लाह के जिक्र से, नमाज से, ज़कात से गाफिल. ये अजान जो है ये क्या है पता है, ये अलार्म है, ये टाइमर है कि अल्लाह ने. तो वो इस्लामिक कंट्री है, वहां तो बंद कर देना पड़ता है. तो इसलिए वो, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए भारत टाइम रखना पड़ता है. मैं समझा यह रहा था कि सहाबा किराम इंतजार करते थे और हुजूर की तालीम थी. याद रखो, तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है, उसमें हुजूर ने फरमाया कि जब तक तुम मुझे न देखो, मेरा चेहरा न देखो, वहां तक नमाज के लिए खड़े मत हो. तो हजरत मुफ्ती सईद अहमद साहिब पालनपुरी रहमतुल्लाह ने हमारी मस्जिद में भी फारूक भाई ये कहा था, और किताब में भी हजरत ने लिखा है कि हुजूर ने तो फरमाया कि मुझे देखो, इमाम को देखो तो नमाज के लिए खड़े हो. फरमाया गुजरातियों का इमाम तो घड़ी है. सादुल्लाह साहिब, गुजरातियों का इमाम क्या है, वो घड़ी है चौधरी साहब, कि हम तो घड़ी में देख के क्या है वो खड़े होते हैं.
اصل یہ ہے کہ امام کو، اسی لیے ہمارے یہاں حضرت نے پھر شروع کروایا تھا کہ بھائی امام بھی پہلے کھڑا نہیں ہوگا، نماز کے لیے امام پہلے کھڑا نہیں ہوگا. امام کو دیکھا تو جو مکبر ہے تکبیر پڑھنے والا وہ کھڑا ہوگا پہلے اور وہ تکبیر شروع کرے گا. پھر سب کو کیا کرنا ہے؟ ہاں سب جو ہے وہ بنانا ہے، کھڑے ہونا ہے. اب حضرت کا مزاج تو ایسا ہی تھا اشفاق بھائی کہ جو ہے تو منہ پہ کہہ دینا ہے. یہاں سے شاید فاروق بھائی یا پتہ نہیں کون لے کے گئے تھے ڈیوز بھائی، آپ گئے تھے، حافظ پٹیل نے بلایا تھا ایک خاص وجہ سے، اب اس کا ٹائم نہیں ہے کہ چلو. حضرت نے وہاں بھی یہ بات کہی کہ کہہ رہے یار آپ کے یہاں تو اقامت کب کھڑا ہونا ہے آپ کا تو مرکز ہے اور یہیں صحیح طرح اس پہ عمل نہیں ہو رہا ہے. حضرت نے فرمایا اقامہ، اقامہ کا معنی کھڑا ہونا نہیں ہے، کھڑا کرنا ہے. صدیق بھائی سمجھ آ رہا ہے فرق؟ ایک ہے کھڑا ہونا اور دوسرا ہے کھڑا کرنا، دونوں میں فرق ہے نا. ہم لوگ تو کھڑے ہوتے ہیں نہیں، حضرت نے فرمایا اور کتاب میں بھی حضرت نے لکھا ہے کہ یہ اس کا نام ہی تکبیر کا نام کیا ہے؟ اقامہ. ایک تو وہ سعودی والے ہیں نورانی بھائی، وہ اقامہ جان لے لیتے ہیں وہ، تو وہ جو ہے وہ اقامہ. تو کہاں اقامہ کھڑا کرنا کہ نمبر ایک امام کا چہرہ دیکھا امام کو اور پھر کیا کرنا ہے؟ وہ کھڑا ہوگا، کون؟ تکبیر پڑھنے والا. اب اس نے شروع کی، اب لوگ کیا ہوں گے؟ کھڑے ہوں گے. اس لیے یاد رکھو علماء نے لکھا ہے کہ افضل طریقہ یہ ہے، ہمارے یہاں بھی بعض لوگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے وقت ہو گیا ہے، امام صاحب ابھی وضو کر رہے ہیں. ہاں یارف بھائی نے بول دیا تو وہ، اور نہیں دوسرا کچھ لوگ بیٹھے بھی ہوتے ہیں اور کچھ لوگ دیکھتے ہیں کہ آدھی منٹ ہے، پونی منٹ ہے، تو کھڑے کھڑے کہ نہیں بیٹھ جاؤ. آئے ہو چاہے آدھی منٹ باقی ہے، کیا کرو؟ بیٹھ جاؤ. کیوں؟ کھڑا کیا جائے گا آپ کو کھڑا ہونا نہیں ہے، آپ کو کیا کیا جائے گا؟ کھڑا کیا جائے گا. اور کھڑا کون کرے گا؟ تکبیر کرنے والا، ہاں کہنے والا کہ مکبر جو ہے. ابھی ذاکر بھائی نے ایک لفظ بولا مؤذن، وہ بھی صحیح ہے، لیکن ہماری مسجد اور دوسری جگہ بھی ایسا ہوتا ہے، ہر جگہ صحیح نہیں ہے. بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے مؤذن یعنی اذان پڑھنے والا، اذان کسی اور نے پڑھی اور اقامت کوئی اور پڑھتا ہے. ہمارا اشفاق بھائی نے ہمیں اجازت دے رکھی ہے، مغرب کی اذان وہ پڑھتے ہیں اور مجھے نماز نہیں پڑھانی ہوتی تو وہ شروع تھے جب ہیں کہ ہمیں پتہ اجازت لینی نہیں ہے. اور ہمارے جو بلال بھائی بیٹھے ہیں بابا، ان کی بھی عادت تھی کہ پہلے وہ مغرب کی اذان پڑھتے تھے. جیسے ہمارے یہاں ٹرین ہوتی ہے کہ وہ ہری جھنڈی بتلا دے کے جاؤ جی، اور تو بلال بھائی وہاں سے یہاں کسی کو کہاں ہوتا ہے، بلال بھائی بابا کہتے تھے شروع کرو، تو وہاں سے اشارہ کیا اور ادھر سے کیا ہو گیا؟ شروع ہو گیا. اور ہمارے حضرت والا ان کو تو بہت سمجھانا پڑتا ہے، سنبھالنا. وہ تو درمیانی راستے سے شروع ہو جائے، آدھے راستے سے شروع اقامت ہے. میں نے کہا بھائی آؤ آؤ یار، ہیں جگہ پر جو ہے وہ آؤ. اور یاد رکھو چلتے چلتے اقامت کہنا مکروہ ہے. حضرت مولانا مفتی امین صاحب پالن پوری دامت برکاتہم العالیہ ہمارے یہاں بھی تشریف لائے ہیں، حضرت کے بھائی جان ہیں چھوٹے بھائی. تو ان کی ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے آداب اذان و اقامت. کیا نام ہے کتاب کا؟ آداب اذان و اقامت. حضرت مفتی سید احمد صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ کا اس کا حاشیہ ہے. اس میں حضرت نے یہ لکھا ہے کہ حضور کے زمانے سے لے کر دور صحابہ، دور تابعین، دور طب تابعین، ہمیشہ اقامت جو پڑھتا تھا وہ اس کی اپنی جگہ پہ کھڑا ہو جاتا تھا، پھر کہتا تھا، چلتے چلتے نہیں کہتا تھا. تو اقامت چلتے چلتے نہیں کہنی ہے. اقامت اپنی جگہ پر آ کر آدمی کیا ہو جائے گا؟ کھڑا ہو جائے گا، پھر کہنا. ٹھیک ہے دوسری صف سے بھی کہہ سکتا ہے، تیسری صف سے بھی کہہ سکتا ہے، لیکن جہاں سے اس کو پڑھنا ہے وہ کیا ہو جائے؟ وہ وہاں پر کھڑا نہیں ہو جائے. اس لیے جو لوگ ذرا جلدی مسجد میں آ جاتے ہیں اور کبھی وہ سوچتے کہ آپ بیہوانوں نے پاچھو ابو تھا کہیں نہیں، کوئی بات نہیں، آپ کو کھڑا کیا جائے گا. جیسے کہتے ہیں کہ شادی میں آپ کو بلایا تو گیا ہے کھانے کے لیے، لیکن کھانا جب آپ کو پیش کیا جائے گا تب کھانا ہے. تو یہاں بھی آپ کو کیا کیا جائے گا؟ کھڑا کیا جائے گا. تو وہ مکبر، اس لیے یوں کہو مکبر کہ بعض مرتبہ مؤذن کوئی اور ہے اور ادھر تکبیر پڑھنے والا. اذان دینے والے کو مؤذن کہتے ہیں اور تکبیر پڑھنے والے کو بھائی شاگیر کیا کہتے ہیں؟ مکبر. اب آپ ایک جملہ مت بڑھا، ایک لیٹر مت بڑھا دینا ورنہ میننگ بدل جائے گا کہ متکبر ہے. ہاں وہ متکبر آپ کو سنایا تھا نا،
حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دلوی رحمۃ اللہ علیہ سناتے تھے مفہوم میں، پہلے دور میں عید میں ہمارے یہاں مائک بائک نہیں ہوتا تھا اتنا، تو بڑا مجمع ہے عید میں، تو ذاکر بھائی کیا ہوتا تھا، وہ مکبر ہوتے تھے کہ بھائی کسی نے کیا تو پھر وہ کرنا ہے۔ اچھا یہ مسئلہ چلو آپ کو سنائیں گے، حرم شریف میں بھی ہوتا ہے، حرم میں اب ہم کس کا فالو کریں گے، اصل امام کا یا مکبر کا؟ تو یہ بھی پھر مسئلہ ہے، وہ انشاءاللہ آپ کو کبھی سمجھائیں گے کہ پھر وہاں کیا ہوگا۔ تو ایک مرتبہ عید میں کیا ہوا کہ کوئی کہنا رہ گیا ہوگا کسی نے، کوئی مکبر بنا ہی نہیں، تو حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ایک صاحب میرے پاس آئے کہ حضرت آج تو غضب ہو گیا۔ حضرت نے فرمایا کیا غضب ہو گیا؟ کہ آج تو عید کی نماز ہوئی، ایک بھی متکبر نہیں تھا۔ تو حضرت نے فرمایا الحمدللہ ماشاء اللہ، ہم تو برسوں سے بیانات اسی لیے کرتے ہیں، ہم ملک در ملک اسی لیے جاتے ہیں کہ لوگ متکبر نہ رہے، تکبر نہ ہو تو آج اچھی بات ہے، ایک ہی متکبر، حالانکہ وہ کہنا چاہتا تھا کوئی مکبر نہیں تھا۔ تو اس لیے آپ کوئی متکبر مت بنا دینا، سمجھ آ رہا ہے؟ تو اس لیے بھائی بیٹھ جاؤ، کیا کرنا ہے، بیٹھ جاؤ، اور پہلے ذاکر بھائی ہے تو وہ کھڑے ہوں گے، اشفاق بھائی ہے تو وہ کھڑے ہوں گے، سلیمان بھائی ہے تو وہ کھڑے ہوں گے، ہمارے سعد اللہ صاحب کبھی دیتے وہ کھڑے ہوں گے، اقبال بھائی ہے، جاوید بھائی، جو بھی اذان پڑھ رہے ہیں اقامت، تو وہ کیا ہے، وہ کھڑے ہوں گے، پھر ہمیں کھڑا ہونا ہے۔ تو بہرحال میں آپ کو اونگ سمجھا رہا تھا کہ اونگ آدمی کیا کرتا ہے، سمجھ رہا ہے، سن رہا ہے لیکن سمجھ نہیں رہا ہے۔ نیند وقت ہو گیا ہے، نیند کس کو کہتے ہیں، گہری نیند، اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے۔ تو کس سے، اونگ سے وضو ٹوٹے گا؟ نہیں ٹوٹے گا، نیند سے ٹوٹ جائے گا۔ اب فاروق بھائی کا سوال ویلڈ تھا، بہت اچھا انہوں نے سوال کیا تھا کہ مول صاحب ایک شکل اور ہے کہ ٹیک لگانا اور ٹیک نہ لگانا دونوں کا الگ الگ حکم ہے۔ تو بھائی میں ایک آپ کو ہنسی کا جواب دیتا ہوں محی الدین بھائی، اگر آپ وہ سمجھ گئے تو میری ساری بات سمجھ جائیں گے، اس میں بات صحیح بھی ہے اور ہنسی بھی ہے۔ ٹیکا، ایک ہے ٹیک لگانا، ٹیکا لینا، اور دوسرا ٹیکا نہ لینا۔ انڈیا میں ٹیکا سرکار بنتی ہے، اس لیے میں نے کہا کہ آپ عارف بھائی سمجھ جائیں گے میرا جواب۔ اگر یہ سمجھ گئے نا پورا مسئلہ آپ سمجھ گئے۔ ٹیکا سرکار یعنی انڈیا کے اندر اگر کیا ہے کہ پورے انڈیا کے اندر اگر حکومت بنانی ہے تو انڈیا میں کتنی سیٹ ہے، 542، اور پاور میں آنے کے لیے چاہیے 27، دوسرے کسی کو کچھ معلوم نہیں، خالی زمین کا بھاوج معلوم ہے، 272 ہے، 272 کیا ہے وہ سیٹ چاہیے۔ 542 کا آدھا کتنا ہوتا ہے سر؟ اتنا ہوا، 272 ہوا، تو آدھا کر لینے کا کہ آدھی چاہیے 272۔ ابھی کیا ہوا کہ آپ دیکھیے جو رول میں ہے پارٹی تو پوری نہیں آئی تھی، تو ٹیکا سرکار، تو وہ ٹیکا کھینچ لیا تو سرکار گر پڑی، سرکار کیا پڑی، گر پڑی۔ تو ٹیک لگا کر سونا کہ وہ ٹیکا کھینچ لیا تو یہ گر پڑا تو وضو گیا ہے، سرکار جائے گی تو وضو کیوں نہیں جائے گا؟ پوری سرکار کیا ہے وہ گر جاتی ہے، وہ سرکار جو ہے چلی جاتی ہے، ٹیکا سرکار۔ تو اگر وہ ٹیکا کھینچ لیا اور گر گیا تو یہی مسئلہ وضو کا ہے کہ کوئی آدمی سویا ہے، ٹیک لگا کر سویا ہے کہ اگر اس کو ہٹا لیا جائے تو کیا ہو جائے، وہ گر جائے، گر پڑے تو وضو کیا ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر وہ اس طرح سویا ہے کہ اگر اس کو ہٹا بھی لیا جائے تو وہ گرتا نہیں ہے تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ سمجھ آیا؟ یہ ایک شارٹ آپ کو جواب دے دیا ہے، مزید اس کی تفصیل آپ کو بعد میں جو ہے وہ بتائیں گے۔ البتہ ایک چیز سمجھ لیں، یہ میں بیٹھا ہوں ابھی جو، یا یہ حضرات جو بیٹھے ہیں، اس کو ٹیک لگا کر بیٹھنا کہیں گے، کیا کہیں گے، مجھے بھی اور ان کو بھی، یہ میں نے ٹیک لیا۔ اب آپ کہیں گے کہ مول صاحب ہمیں کہاں تو آخی کرسی کھینچی سکے اب کیسے پتا چلے گا کہ گرے گا کہ نہیں؟ لکیر کے فقیر مت بنیو کہ مول صاحب نے کاٹی نہیں જોઈ ہمیں کہ تمہیں پڑھے کہ نہیں، نہ دیوار نے ذرا دھکو مارنے ہم کہ જોઈ۔ ارے اللہ کے بندے یار کچھ عقل پکڑ ہیں، یعنی اب سوچو، گیس کرو کہ اگر اس کو ہٹا لیا جاتا تو کیا ہو جاتا، گر جاتا، ہٹا لیا جاتا تو کیا ہو جاتا،
گر جاتا ہے. میں ایک اور جزی آپ کو دیتا ہوں. خون نکلنے سے وضو ٹوٹتا ہے؟ کب؟ بہنے سے. جزاک اللہ. بہنے سے وضو ٹوٹتا ہے. یہ بھی ایسا مسئلہ ہے، وہ سمجھنا ہے. اب بعض لوگ لکیر کے فقیر ہوتے، سمجھتے نہیں. مثال کے طور پر وضو کیا اور یہاں سے خون نکلنا شروع ہوا اور ٹیشو لیا اس نے، جیسے میں نے لیا کہ یہ ٹیشو ہے، تو اس نے کیا کیا، خون نکلا پوچھ لیا، واپس خون نکلا پوچھ لیا. وہ گجراتی والا پوچھ لیا نہیں ہے، ہاں یہ پوچھ لیا یعنی صاف کر لیا. پھر نکلا، سعد اللہ صاحب کیا کر لیا، پوچھ لیا. 10 مرتبہ اس نے ایسا کیا. اب وہ یہ سوچے کہ بھائی میں نے تو اس کو بہنے نہیں دیا، یہ تو بہا نہیں. وضو ٹوٹا کہ نہیں ٹوٹا؟ ٹوٹ گیا. کیوں؟ ارے بھائی عقل پکڑ، اللہ نے تجھے عقل دی ہے. اگر میں اور آپ اسے صاف نہ کرتے 10 مرتبہ تو وہ کیا ہو جاتا، بہہ جاتا. اور بہہ جاتا تو کیا ہو جاتا، وضو ٹوٹ جاتا. تو چلو اب ہمارا بھی سلسلہ ٹوٹتے ہیں ہم. سبحان اللہ بحمدہ. اور کل تعلیم نہیں ہوگی، اب چھٹی رکھتے ہیں نا، جمعرات 2-3 دن کی. اب بڑے میاں نے کل چھٹی کی. جب شیخ چھٹی کرے تو پھر مرید کو بھی کرنی چاہیے. تو انشاءاللہ یار زندہ صحبت باقی منڈے کو ملیں. سبحان اللہ بحمدہ.